السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ابھی آفس سے گھر پہنچا ہوں۔ میں نے کہا آپ سے ذرا ہیلو ہے ہو جائے۔ تو آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میرا خیال رزلٹ اچھا ہے، وہاں پہ رزلٹ اچھا نہیں آ رہا تھا۔ اچھا جی، آج آپ سے گپ شپ تھوڑی سی لگی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل افتخار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل بتائی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے، اور اب دہشت گردی کا کوئی بھی منظم گروہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیویجول اکا دکا یہ وہ ایسی چیزیں ہیں، لیکن منظم گروہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں کوئی بھی منظم گروہ نہیں ہے۔ یہ جو دہشت گردی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، یا شیخ رشید ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہر جلسے میں ڈراتے ہیں۔ جس دن جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں شیخ رشید صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہاں دی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو وہ اپنا آپ کو فوج کا ترجمان بھی کہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کسی صحافی کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، جیسے انہوں نے سوال پوچھا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پنڈی آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ موسٹ ویلکم، آئیں، ان کو ہم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، وہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں، اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کو چائے پلائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ان کا سافٹ جواب تھا، اور انہوں نے کوئی ریش نہیں کیا، کوئی ریئیکشن نہیں دیا، اور بڑے تحمل سے جواب دیا ہے۔ اور اسی طرح میری یہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شیخ رشید صاحب خود ساختہ فوج کا ترجمان بن رہا ہے، اس کے اوپر بھی اول تو ان کو خود جو ہے نا وہ کر دینا چاہیے ڈکلیئر کہ شیخ رشید ہمارا ترجمان نہیں ہے، عمران ہمارا ترجمان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کا ذیلی ادارہ ہے، اور وہ حکومت کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، ہر حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہے۔ یہ بھی خیر انہوں نے واضح کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی میں آج امید کر رہا تھا جب پریس کانفرنس شروع ہوئی، تو میں نے کہا جی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہیں گے کہ شیخ رشید سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر کوئی سوال ایسا ہو جائے اب یہ نہیں پتہ نا کہ وہاں ان سے سوال جو ہے وہی کروائے جاتے ہیں، اور وہ کوئی انڈیپینڈنٹ سوال نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کا تو اندازہ مجھے نہیں ہے، میں کوئی گیس نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں صحافی ہوتا تو میں یہ سوال ضرور پوچھتا کہ یہ جناب شیخ رشید صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں فوج کا ترجمان ہوں، تو کیا یہ فوج کا ترجمان ہے؟ یہ میں کہتا، اور میں یہ بھی کہتا کہ ٹھیک ہے جی، پاک فوج ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کو مس یوز کرنے کا بھی حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، کہ حکومت اگر کوئی عمران خان کو کہے کہ جی استعفیٰ دو، تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے میں فوج میرے ساتھ ہے۔ اس کو کوئی کہے کہ تیری حکومت کو خطرہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہم فوج میرے ساتھ ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں۔ تو یہ صرف ڈرانے کے لیے کرتا ہے، اور فوج کو مس یوز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود یا تو کہے نا کہ میں ان کا اتنا مقابلہ کروں گا، تو یہ ان کو خود ہونا چاہیے تھا۔ تو آج یہ تردید کسی صحافی کا سوال پوچھنا بنتا تھا کہ جناب یہ شیخ رشید صاحب، کیونکہ کافی عرصے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ کرنے آئے ہیں، پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں کافی عرصے کے بعد، تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی ہم تو ان کی وہ تھوڑی سی سیاسی باتوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں، باقی انہوں نے اور بھی کافی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ باڑ لگا دی ہے افغانستان کے بارڈر پہ، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ واقعی اتنے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر باڑ لگانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
تو مجموعی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تحمل سے کی ہیں، لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اگلی جب DGISPR کی پریس کانفرنس ہو تو اس میں یہ واضح کر دیں کہ ہم کسی خاص حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی مس یوز نہ کرے۔ یہ عمران خان کے لیے یہ جواب ہونا چاہیے اور شیخ رشید کے لیے ہونا چاہیے کہ شیخ رشید ہمارا ترجمان نہیں ہے۔ یہ تو بالکل واضح طور پہ ہونا چاہیے نا کہ وہ ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ تو باقی دوستو اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے مالاکنڈ ڈویژن میں گئے ہیں اور وہاں ریلی بھی ہوئی ہے، بڑا خطاب بھی ہوا ہے اور وہاں پہ بڑی زبردست باتیں بھی ہوئی ہیں، اور PDM کی جو تحریک ہے وہ اسی طرح زور پکڑ رہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو آپ کو تھوڑا سا نظر آیا ہے نا کہ ان کی کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی، تو وہ یہ تھا بیان اسی طرح ہو رہے تھے، پریس کانفرنس اسی طرح ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ میڈیا پوری طرح کوریج نہیں دیتا، ہمیں اس کا یہ شکوہ ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہزارہ کے دھرنا تھا تو ساری تمام توجہ جو ہے وہ اسی طرف مبذول رہی ہے، تو اس لیے کوئی باتیں نہیں ہوئیں، تو لوگ یہ اب میڈیا میں گوئیاں کر رہے کہ PDM کی تحریک سست ہو گئی ہے اور ان کا وہ نہیں ہے، اور آج مریم نواز صاحبہ جی جو ہے وہ نہیں گئیں، تو وہ کیوں نہیں گئیں؟ یہ ایسی باتیں، اس کی مریم نواز صاحبہ نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی میں جاتے ہیں یا کسی میں نہیں جاتے، کسی میں بلاول جاتا ہے، کسی میں جاتی ہوں، کسی میں مولانا صاحب جاتے ہیں، تو کسی میں غرازریاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ PDM میں کوئی اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ PDM کی تحریک بھرپور چلے گی، کیونکہ آئے دن کوئی اچھے دن نہیں ہے حکومت کے حوالے سے، کسی طریقے سے بھی حکومت کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میں نے یہ دھرنے کے دوران، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، یہ جو ہزارہ کا دھرنا ہوا ہے نا، اس میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ عمران خان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ ایمرجنسی کو ہینڈل کر سکے۔ وہ خدا نخواستہ کوئی بڑا کوئی ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی بڑی چیز ہوتی ہے رسکی والی، تو پاکستان میں وہ عمران خان اس کو جو ہے نا نوٹ کر سکے۔ اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے یار۔ 10 پیسے ڈالر سستا ہوا ہے، 10 پیسے۔ عمران خان کا ٹویٹ آ گیا کہ دیکھا ڈالر کو ہم نے کنٹرول کر لیا۔ بھئی کنٹرول کدھر کر لیا؟ وہ 160 پہ کھڑا ہے، آج بھی 160 سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چینی 10-15 روپے سستی ہوئی، وہ جو باریک پیسی ہوئی چینی آئی، ہمیں لوگوں نے فون کیے کہ سر جی یہ بیکار چینی ہے، اس کے اوپر ویڈیو بنائیں، تو عمران خان نے فوراً ہی ٹویٹ کر دیا کہ اب مہنگائی کنٹرول میں ہے۔ چینی پھر 100 کو کراس کر گئی ہے، ماشاءاللہ 100 کو کراس کر گئی ہے۔ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ عمران خان چاہتا ہے کہ اس کے کام خود بخود ہو جائیں، جیسے خود بخود ورلڈ کپ جیتا گیا تھا۔ یقین کرو اس میں ساری کوششیں جوید میاں کی تھیں، وسیم اکرم کی تھیں یا دوسرے کھلاڑیوں کی تھیں۔ ایک دن ایک کھلاڑی نے واضح کیا کہ عمران خان کا کیا سکور تھا، کتنی وکٹیں تھیں، اور وسیم اکرم کی کتنی وکٹیں تھیں، تو ساری چیزیں اس نے ایک ایک چیز بتائی ہے، لیکن وہ نام عمران خان کا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ عمران خان کی جو تحریک انصاف بنائی گئی ہے، یہ کوئی عمران نے بنائی ہے؟ نہ عمران نے بنائی ہے، نہ عمران نے اس کو پالا ہے۔ اکثر وہ کہتا ہے کہ 22 سال کی میری محنت ہے۔ 22 سال کی محنت جو ہے وہ بتا چکے ہیں لوگ کہ وہ جنرل پاشا کی تھی، جنرل حمید گل کی تھی، یہ ان کے جو ہے نا وہ محنت تھی جس کی وجہ سے عمران خان کی یہ پارٹی بنی ہے۔ اور ابھی بھی عمران خان کے اوپر یہ الزامات ہیں مبینہ طور پہ کہ یہ سلیکٹڈ ہے، کٹ پتلی ہے، یہ کوئی جیت کے نہیں آیا۔ اور اس کوئٹہ کے دھرنے نے، ہزارہ کے دھرنے نے ثابت کر دیا ہے کہ مسٹر عمران نیازی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ایمرجنسی کو ہینڈل نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو، پاکستان کے حوالے سے ہو، کوئی کسی بھی بیماری کے حوالے سے ہو، کسی چیز کے بھی حوالے سے ہو، قحط ہو، کاروبار ہو، عمران کا کہ یہ کام ہی نہیں ہے بھائی، یہ کام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، جلدی ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔